بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب اسپیشل میں خوش آمدید۔ خبریں کافی ساری ہیں، ان پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں خبر کم ہوتی ہے اور تجزیہ زیادہ ہوتا ہے، اور تجزیہ عام آدمی کا تجزیہ ہوتا ہے، وہ تجزیہ نہیں ہوتا جو آپ نارمل نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوز چینل پاکستان کا میڈیا بکاؤ میڈیا، اور اس کے اوپر بکاؤ جو ہیں تجزیہ نگار لا کے بٹھائے جاتے ہیں، یہ ابصار عالم ٹائپ، افتخار احمد ٹائپ، اور وہ نیازی ہے ایک حسان نیازی کا باپ، اس ٹائپ کے، اور یہ اس طرح کے لوگ لا کے بٹھائے جاتے ہیں، اور وہ ایک خاص ایجنڈے پہ انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، اور وہ ڈبل ڈبل جو ہیں پے رول پہ ہوتے ہیں، ایک تو پارٹیوں پہ، خاص طور پہ نون لیگ کے پے رول پہ، اور دوسرا بھی چینل سے بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے آپ نے اس چیز کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ آپس میں ایک تماشا لگاتے ہیں 40 45 35 منٹ کا، اور عوام کو جو ہے لال بتی کے پیچھے لگا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ اس طرح کا تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ میرے اس پروگرام میں تجزیہ کیا جاتا ہے عام عوام کا تجزیہ، جو آپ نائی کی دکانوں پہ، چائے کے اسٹالوں پہ، جو چھوٹے موٹے ڈھابوں پہ، بیٹھکوں پہ، غریب آدمی، ان پڑھ آدمی، دیہاتوں میں، کھیتوں میں کام کرنے والے، وہ جو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے شعور اتنا آ چکا ہے کہ ان پڑھ لوگ بھی اب ان چیزوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے آپ نائی کی دکان پہ، ٹی اسٹال پہ کوئی بھی ایک دانشور ٹائپ یا کچھ چھوٹا پڑھا لکھا آ کے بیٹھ جاتا تھا، تو جو بات وہ کہتا تھا لوگ اس کو سچ مانتے تھے، اس کو سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو زیادہ پتہ ہے، تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، چاہے وہ اپنے ذاتی ایجنڈے پہ کہہ رہا ہو، چاہے جیسے بھی کہہ رہا ہو۔ لیکن اب وہ چیز نہیں رہی، اب لوگ خود تجزیہ کرتے ہیں، خود باتیں کرتے ہیں، غلط صحیح خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز ٹھیک ہے، تو اب ہر بندہ جو ہے اپنا ویو رکھتا ہے، ہر بندہ اپنا تجزیہ رکھتا ہے، ہر بندہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ اپنے جو ہے ویو کو دوسرے کے اوپر اس کو جو ہے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں آپ غلط ہو میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ چیز میں نے کلیئرفائی کرنی تھی کہ اس پروگرام میں وہ تجزیہ، وہ باتیں کی جاتی ہیں جو عام آدمی کا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی چینل پر نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ جب بھی آتے ہیں یا کوئی پارٹی کا بندہ آیا بیٹھا ہوتا ہے، یا ماہر معاشیات لکھا ہوتا ہے، یا تجزیہ نگار لکھا ہوتا ہے، اور کالم نگار، کبھی عام آدمی نہیں لکھا ہوتا۔ میں بڑی بڑی خواہش ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کبھی میں یہ دیکھوں کسی چینل کے اوپر کہ ایک عام آدمی بیٹھا بیٹھا ہو، ایک آدمی، اور اس کے اوپر لکھا ہو کہ عام آدمی، عام آدمی کی بھی رائے لی جائے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیونکہ عام آدمی کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہی ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، عام آدمی کے مسائل حل ہوئے بغیر ملک ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب آتے ہیں خبروں اور تجزیوں کی جانب۔ سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے نیب کا، 1100 ارب روپے کا نیب کا کیس جو لگا ہے، جو نیب ترامیم کی ہیں، تو اس کے اوپر بڑی تکلیف ہے پی ڈی ایم کو، خاص طور نون لیگ اور پیپل پارٹی کو، جس وجہ سے یہ روز جو ہے بڑھ چڑھ کر تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ کیس جو ہے ڈسمس کر دیا جائے، اور جو انہوں نے ایک آئین کے خلاف، قانون کے خلاف آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، نیب کے کمزور کیا گیا اور اپنے کیسز ختم کرائے گئے ہیں، وہ کسی طرح سے این آر او بچ جائے۔ دوسرا، مریم نواز جو ہے اتنے اس نے بیانات دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی، کہ عمران خان نے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ عمران خان نے ایک خاتون جج کے اوپر بات کی تھی جس نے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس نے ایک غلط مطلب کہ فیصلہ کیا شہباز گل کے کیس پہ، اس کے اوپر جا کے عمران خان نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو اس پہ توہین عدالت لگا دی۔ لیکن مریم، آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے ججوں کی تصویریں لگا کے سپریم کورٹ کا نام لے لے کے جو ہے تنقید کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہو پائی۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے سپریم کورٹ کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، کہ آیا قانون سب کے لیے ایک ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف قانون کے مطابق چلتے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو پھر سب کے لیے ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے۔ جیسے اداروں دوسروں میں یہ تاثر ہے کہ ایک کے لیے، غریب کے لیے اور قانون اور امیر کے لیے اور قانون، تو عدالت کے فیصلوں سے بھی، عدالت کی کارروائیوں سے بھی ایسا تاثر آتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں، جب یہ ایسا تاثر آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے فکسڈ ہیں، کسی کے اشارے پہ کام کرتی ہیں، کیونکہ جب ایک بندہ عدالت کے بارے میں کچھ نرم الفاظ استعمال کرتا ہے اس کے خلاف آپ توہین عدالت لگا دیتے ہیں، اور دوسرا بندہ سخت ترین زبان استعمال کرتا ہے اور اس کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے، تو پھر جو ہے سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔
تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیف جسٹس آئے، وہ آئے اور نوٹس پہ نوٹس لے، توہین عدالت کرے، وہ کاروائیاں کرے، لوگوں کو نائل کرے، دوسرا چیف جسٹس آئے اور وہ کرے. تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ کچھ ایک پراپر لائے عمل بنائیں کہ اگر توہین ہے تو ہر جج کے ہوتے ہوئے ہے، ہر انسان کے طرف سے ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سب کو جو ہے تنقید کا حق ملنا چاہیے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہاں، اب مریم صاحبہ نے الزام لگایا اس کے اوپر، بشرا بی بی کے اوپر، عمران خان کی جو خاتون ہے، وائف ہیں، کہ جی وہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے پیسے لیتی تھیں، اور وہ مطلب کہ چلاتی تھی اپنے، مطلب ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ بھتہ لیتی تھیں یا کمیشن لیتی تھیں یا کک بیکس لیتی تھی، اس طرح کی بات. تو اس کے اوپر جو ہے اب وہ لیگل کارروائی کرنے لگے ہیں مریم کے خلاف. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس بھی کس کروٹ بیٹھے گا اور کہاں تک اس کا نتیجہ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہاں، ایک اور الزام لگایا گیا ہے جی عمران خان کے غیر ملکی دوروں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ خرچہ آیا تو اس کے اوپر تحقیقات ہوگی. اور بے شرم و بے غیرتو کہ کوئی ایک دورہ بتا دیں جو عمران خان نے ذاتی اس میں کیا ہو، جو ملک کے لیے نہ کیا ہو، جہاں پہ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے گئے ہوں، جہاں وہ اپنے پورے خاندان کو لے کے گئے ہوں، جہاں وہ اپنا اسپیشل جہاز لے کے گئے ہوں. وہ تو صرف اس بندے کو، منسٹر کو لے کے جاتے تھے جس کا آگے کام ہوتا تھا. وہ تو فالتو بندے کو ہی نہیں لے کے جاتے تھے، وہ تو اپنی بیگم تک کو نہیں کبھی لے کے گئے مکہ مدینہ کے علاوہ. کس منہ سے یعنی لوگوں کو آپ بے وقوف بے شرم سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ پاگل ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہ 80s 90s نہیں ہے، یہ آپ 2023 چل رہا ہے. تو لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے. آپ جس طرح کی مرضی بھونڈے الزامات کیس بنانے کی کوشش کریں، ان سے کچھ فرق نہیں پڑنا. آپ کے جو پہلے پرائم منسٹر پاکستان کے جاتے رہے ہیں، وہ جا کے لاکھوں ڈالر جا کے ٹپس کے نام پہ دے دیتے، ان کے باپ کا پیسہ ہوتا تھا کہ جا کے ٹپس دے دیتے تھے. قومی خزانے کے غریب کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جا کے وہ ٹپس دے رہے ہیں کہ آپ اتنے شہنشاہ، آپ کا ملک اتنا لینڈ لارڈ ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو ٹپس دیتے پھریں. تو آپ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، پھر دوسروں کے اوپر بات کریں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے جو ہے لوگوں کی ترقیاں کی ہیں، ان کو تعینات کیا ہے الیکشن کمیشن میں، اور کچھ اپنے رشتہ داروں کو بھی انہوں نے بھرتی کیا ہے. تو اس کے اوپر بھی اب ایک ریفرنس سننے میں آ رہا ہے کہ ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں، کہاں تک پہنچتا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کو شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے، کچھ تھوڑی سی حیا نہیں آئی کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمارے لیے تانگے والا ویٹ نہیں کرتا، ہمارے والے ایک بندہ کھڑا ہو کے ویٹ نہیں کرتا. اور سامنے جو ادارہ ہے، سامنے ادارہ سپریم کورٹ کو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے جی ٹریفک بند ہوتی ہے. تیرا باپ جب نواز شریف نکلتا ہے، جب تیری سنتے ہو مجھ سے مریم نکلتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب بھی روٹی لگتے ہیں. کس حیثیت سے مریم کو وزیر اعظم کے برابر سیکورٹی دی جا رہی ہے؟ کس حیثیت سے مریم کے لیے جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ مریم کے لیے ٹریفک بند ہوتی ہے، ٹریفک پلان ترتیب دیا جاتا ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے. کس حیثیت سے؟ کیا ہے وہ کبھی آج تک کونسلر نہیں بنی؟ کس حیثیت سے؟ وہاں پہ تو آپ کا خون نہیں کھولتا، وہاں پہ تو آپ کی غیرت نہیں جاگتی. اب آپ کہتے ہو کہ پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. اب آپ کہتے ہو کہ پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے. اب آپ کہتے ہو کہ پارلیمنٹ جو ہے کہ اس پارلیمنٹ جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ سپریم ہیں. آپ جو اس ٹائم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، دو چار کے چھوڑ کو سب تو آپ کرپٹ ہیں، سب تو آپ چور ہیں، سب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اور آپ نے اپنی مرضی کے قانون آئین بنا کے ان کو جو ہے تحفظ دیا اپنے آپ کو، اپنے کیسز ختم کرائے ہیں. آج آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جی لاکھوں روپے تنخواہ ہے ججوں کی، پروٹوکولز ہیں، گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہیں، نوکر ہیں، گھر ہیں، اور ہماری تنخواہ 1,68,000 ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا. وہ بے شرم ہو، ان کو اتنی تنخواہ کون دیتا ہے؟ کس نے دی ہے؟ آپ لوگوں نے دی ہے. آپ کے پاس 2 دفعہ 2/3 اکثریت تھی. اب بھی آپ اپنی مرضی کے قانون تو پاس کر رہے ہیں. آپ لے آئیں قرارداد، آپ لے آئیں ایک ترمیمی بل، آپ کم کر دیں ان کی تنخواہ، خرچے کم کر دیں، ان کے پلاٹ بند کر دیں. لے کے آئیں نا. زبانی کلامی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، عمل کر کے دکھائیں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ کون آپ کو روک رہا ہے کہ نہ کریں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب 2023 ہے. لوگ عام بندے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کو آپ نے سپریم رہنے نہیں دیا. پارلیمنٹ کو آپ نے مقدس
ادارہ رہنے نہیں دیا. پارلیمنٹ کے تقدس کو تو آپ لوگوں نے خود پامال کیا. جس طرح کی زبان آپ وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے اور دوسرے اداروں کے اوپر آپ استعمال کرتے ہیں, کہاں رہ گیا تقدس پارلیمنٹ کا؟ کیا آپ کو خود کو شرم حیا ہے؟ اب آپ کو عورتوں کے حقوق بھی بڑے یاد آ رہے ہیں. تب آپ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں عورتوں کے خلاف کون سے الفاظ استعمال کرتے تھے, ریکارڈ پہ. تو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے نا, آپ ترمیم کریں, بل لے کے آئیں عدلیہ کے, جرنلوں کے خلاف, جو ان کو آپ نے پروٹوکولز آؤٹ آف دا وے جا کے دیے ہوئے ہیں نا, ختم کریں. عوام آپ کو سپورٹ کرے گی. عملی آپ کام کچھ کرتے نہیں, تقریروں پہ آپ کا زور ہے, عدالت میں جا کے آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں ادھر پارلیمنٹ میں آ کے آپ فرعون بن جاتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ بند کریں اور جو ہے اپنی توبہ کریں, اور پاکستان میں آئین اور قانون جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے نا, اس کو چلنے دیں. پاکستان کو آئین کے مطابق چلنے دیں. اور ہاں, اب ایک بچے نے ادھر زمان پارک کے باہر کھڑے ہو کے ایک بچے نے کہہ دیا جی کہ عمران خان کے والدین کے بارے میں کچھ اس نے الفاظ کہہ دیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کہنے چاہیے تھے. جب وہ کہہ رہا تھا تو اس کو ٹوک سکتے تھے کہ یار اسی بچے ایسی بات نہ کریں یا جو بھی ہے, لیکن وہ بچے نے کر دیا. اب اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا رہا ہے خواجہ آصف, اور کہہ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان پہ اس کے خلاف مقدمہ, اس بیان کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے. وہ سوچتا ہے کہ عمران خان نے بچے سے یہ الفاظ کھلوائے ہیں. تو ابھی تک یہ لوگ باز نہیں آ رہے مذہبی جنونیت سے. اور یہ کسی بھی طرح کیونکہ اگر انہوں نے 146 کیسز کر لیے اور کسی میں عمران خان کو نہ یہ گرفتار کر پائے ہیں اور نہ ہی عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کر پائے ہیں, تو اب یہ ایک اور نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح سے کوئی کیس بنا کے جو ہے مشورے دے رہے ہیں نا پنجاب حکومت کو, اداروں کو مشورے دے رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیس بنائیں, شاید کچھ بات بن جائے. اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ان کا حساب لیں, ان کے اوپر کیسز کریں. مشرف کو جس نے ترمیم کی اجازت کی اس کے اوپر کیس کریں. وہ بھی 2013 سے 18 تک کس کی حکومت تھی؟ آپ کی حکومت تھی. کرتے کیس, کرتے کارروائی. 2008 سے 2013 تک کس کی حکومت تھی؟ آپ کی حکومت تھی. آپ نے 18ویں ترمیم تو کر لی 2/3 اکثریت سے. آپ نے اپنے فائدے کے تو سب قانون, آئین, بل سب ترمیمیں کر لیں. تو کوئی ایک ترمیم, کوئی ایک قانون, کوئی ایک شک بتا دیں جو آپ نے ترمیم کی ہو, قانون بنایا جس سے عام عوام کو فائدہ پہنچاؤ. آپ نے صرف وہی کیا جو آپ کے اپنے فائدے کے لیے چیزیں ہیں, اور آپ شو ایسے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو بڑا درد ہے عوام کا, بڑی آپ کو تکلیف ہے پاکستان کی, بڑا آپ کو دل روتا ہے آپ کے غریب کے لیے. تو کوئی شرم کرے, کوئی حیا کرے, آپ کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب باتوں سے نہیں ہونا کہ آپ آئیں گے اور وہ جو حامد میر جیسے آپ کو بٹھا کے آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ اپنی مرضی سے جو ہیں انٹرویوز کر کے چلے جائیں گے, تقریریں کر کے چلے جائیں گے. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. اب وہ چیز نہیں رہی. آپ اس طرح کے پروگرام لوگ نہیں دیکھتے, اس چیز کو آپ تسلیم نہیں کرتے. آپ کریں نا, آپ بھی لے آئیں کوئی بل پہ, آپ بھی کوئی بل لے آئیں نا کہ جی اس جج نے مشرف کو غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے جو ہے ترمیم کی اجازت دی تھی, لہٰذا اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. کریں نا, کس نے روکے؟ آپ وزیر دفاع ہیں ملک کے, کریں. لیکن نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے, کیونکہ آپ ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آتے, آپ نوٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہو, بوٹ پالے سے منتخب ہو کے آتے ہو. آپ کی یہ حقیقت ہے, یہی اوقات ہے آپ کی. تو اب حالات وہ ہیں کہ کچھ بھی کرنے, سوچنے, بولنے سے پہلے سوچا سمجھا کریں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ریاکشن آئے گا, لوگ کیا سوچیں گے. تو اب کل تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.